اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے، اور اللہ کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ ہمیں یہ روحانی عمل اور وظیفہ کرنے کی بھی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بے پناہ کرم نوازی فرما رہا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، یہ امت تمام امتوں کی سردار اور تمام امتوں سے جمعرات کا دن عالم اسلام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں جمعرات کی رات کو روشن رات اور جمعے کے دن کو مبارک دن کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ان دونوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، تو یہ دو دن آپ نے ضائع نہیں کرنے۔ جمعرات کا وظیفہ آپ سن رہے ہیں اور جمعے کا وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا اگر آپ نے اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن بھی پریس کر دیا، تو انشاءاللہ تعالی جمعے والے دن کا وظیفہ بھی، بلکہ تاحیات جو روزمرہ کے معمولات کے وظائف ہوں گے، وہ آپ تک انشاءاللہ بر وقت پہنچتے رہیں گے۔ تو یہ مختصر سا وظیفہ ہے، اتنا لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد کی جو عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی پوری ہو جائے گی۔ ایک ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی۔ یہ ایک اسپیشل جمعرات کے حوالے سے وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی برکت سے چرند پرند یہاں تک کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ ایک ایسا ازمودہ عمل ہے، اور اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ سمندر کے جانور، چرند پرند، حیوانات بھی آپ کے رزق میں بڑھوتری کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے خصوصی دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو آپ کے حق میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اللہ آپ کی ہر مشکل کو دور فرمائیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ رزق کاروبار میں خیر و برکت کا ایسا نزول ہوگا کہ دنیا کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود پاک، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز درود پاک کے درمیان میں آ جاتی ہے تو وہ دعا، وہ عمل کبھی رد نہیں ہوتا۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے اوپر رحم و کرم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر بھی اپنا خصوصی مہربانی اور کرم نوازی فرما کر اسے دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں اور شان و شوکت اور رفعتوں سے بھی مالا مال فرما دیتے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہی دعا، یہی درود پاک تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش و توبہ قبول ہوئی تھی، اور یہی وہ درود پاک ہے جس کے بدولت ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر آپ نے کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف 100 مرتبہ
یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع 100 مرتبہ آپ نے پڑھ کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اپنے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے رزق میں، مال و جان میں، اولاد میں خیر و برکت کا ایسا نزول فرمائیں گے کہ دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ میں اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مجرب سا وظیفہ ہے کہ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا صدقہ آپ کی اس ہر جائز حاجت کو جو سالوں صدیوں سے پرانی ہے اور ہر مقصد میں کامیابی کا عمل جو ہے، ہر حاجت ہر دعا فوراً قبول، تو یہ جمعرات کے عظیم دن ہی کا تو صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اوپر انسانوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ پڑھ کر جو وظیفہ میں نے آپ کے سپرد کیا ہے، آپ دعائیں کریں، انشاءاللہ انسان، چرند، پرند، حیوان، یہاں تک کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کریں گے۔ آپ بے شک اس عمل کو ایک دفعہ ضرور آزمائیں، کچھ ٹائم نکال کر، کچھ منٹ نکال کر۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بے شمار کرم نوازی فرما رہی ہے، اور میں نے پہلے ہی گزارش کی ہے کہ یہ امت وہ امت ہے جو تمام امتوں سے بہتر ہے، تمام امتوں کی سردار امت ہے۔ تو بحیثیت امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم ہم پہ بالخصوص کرم فرما رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنے موضوع کو اینڈ کرتا ہوں کہ اب خود اندازہ لگائیں کہ سابقہ جو قومیں تھیں، جو امتیں تھیں، ان کے متعلق یہ اعلان تھا، یہ حکم تھا کہ جب بھی نماز کا ٹائم، عبادت کا ٹائم ہوتا تو انہیں حکم دیا جاتا کہ تم اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ، وہاں جا کر تم اللہ اللہ کرو، وہاں جا کر تم سجدے کرو، تب تمہاری عبادت قبول ہوگی، تب تمہاری جو ہے قربانی قبول ہوگی، تب جا کے تمہارا صدقہ قبول ہوگا۔ قوم وہاں جاتی۔ اب جب ہماری باری آئی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو پہلا سجدہ حضور نے جب کائنات کی روئی زمین پہ کیا تو اللہ نے ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا، یعنی پاک صاف فرما دی۔ تو اپنی اس نصیب پہ خوش ہوا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔